السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف جو تاریخ تھی پہلے وہ 13 دسمبر تھی، لیکن اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 دن اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو ہمارے پاس 2 دن اور ہیں، برابر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اب ای میل بھیجنے کا جو وقت ہے وہ 15 ستمبر بروز اتوار کی رات 12 بجے تک کا وقت ہے۔ اس لیے تمام ساتھی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر جو ساتھی ایسے ہیں کہ جو اب تک ای میل نہیں بھیج پائے ہیں ان کے ای میل بھیجائیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی کل جمعے میں دیکھا کہ بعض لوگ بالکل ایک دم گھبرائے ہوئے تھے، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسکین کریں گے تو پیسے کٹ جائیں گے، پیسے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی گوگل پے یا فون پے کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ تمام ساتھیوں کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو زیادہ فون چلانا نہیں آتا ہے، گاؤں دیہات میں جو لوگ ہیں ان کے پاس بڑا فون تو ہے لیکن فون چلانا نہیں آتا ہے، تو ان تمام کے فون سے ای میل بھیجانے کی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے۔ وہ نوجوان جو گاؤں دیہات کے ہیں وہ ان سے فون لے اور فون لے کر اپنے ہاتھوں سے اس کو بھیجنے کی کوشش کریں کہ خبر دیکھیں آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 دن اور دے دیے ہیں۔ اب ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2 دن جو ملے ہیں وہ اس لیے ملے ہیں کہ سنڈے اور منڈے 2 دن چھٹی ہے، تو جتنے بھی طلباء ہیں، کالج میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے، جو سمجھدار طلباء ہیں، جو بڑے طلباء ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان 2 دن کو، دیکھو چھٹیاں تو آپ کی بہت ہوتی ہیں، پورے سال آپ کی چھٹیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 دن دیے ہیں یہ آپ حضرات کی وجہ سے دیے ہیں کہ جتنے بھی کالج کے طلباء ہیں، اسکول کے جو بڑے طلباء ہیں، جو سمجھدار طلباء ہیں، یہ ان کے لیے ان کے لیے غنیمت ہے، ان کے لیے موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے، گولڈن چانس ہے، تو اس چانس کو مس نہ کریں وہ کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں اور آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے فون سے آپ کو ای میل بھیجانا ہے۔ کیسا بھی کر کے کوشش کریں اور ای میل بھیجائیں، زیادہ سے زیادہ ای میل بھیجائیں۔ تو ان 2 دنوں میں چھٹی ہے تو اپنی چھٹی کا طلبہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دیکھو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، دیکھو ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ مسلمانوں کا شکر ادا کریں، لیکن وہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ان کا بڑاپن ہے کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کا شکر ادا کیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کوئی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، یہ پوری جماعت ہے، پوری تنظیم ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ ہر موقع پر کھڑی ہوتی ہے اور ہر موقع پر مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اور دوسری بات، جہاں بھی مسلمانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے یا تو جمعیت کے افراد کھڑے ہوتے ہیں یا مسلم پرسنل لا بورڈ کے افراد کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہندوستان جب آزاد ہوا، ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک جو ہماری مذہبی چیزیں ہیں، ان مذہبی چیزوں میں اگر ہم کھل کر عمل کر رہے ہیں، جیسا قربانی ہے، عیدین کی نماز ہے اور جمعے کی نماز ہے، یہ جو ہم کھل کر جو عمل کر رہے ہیں ان چیزوں پر، مسلم پرسنل لا اور جمعیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم ان پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ 2 جماعتیں ہندوستان میں نہ ہوتی تو پتہ نہیں اب تک تو کیا سے کیا ہو جاتا، پتہ نہیں ہم قربانی کر سکتے تھے بھی یا نہیں کر سکتے تھے، آدمی حج کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، عیدین کی نماز بھی نہیں ہوتی، جمعہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم کھل کر جو عمل کر رہے ہیں دین پر، تو مسلم پرسنل لا اور جمعیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو شکر ادا تو ہمیں ان کا کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا تمام عملہ جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو ہم دل سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم پرسنل لا بورڈ میں جتنے بھی افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر موقع پر ہمیں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دینا ہے۔ جب بھی کوئی آواز اٹھائی جائے گی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یا جمعیت کی طرف سے، تو ہمیشہ ہر موقع پر ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ہمیں لبیک کہنا ہے۔ ہم اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کر رہے اور پھر ہم لوگ بولتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے۔ جب تک ہم اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہماری آواز حکومت تک نہیں پہنچے گی۔ اب ہماری آواز، اگر ہم نے اپنی آواز کو حکومت تک پہنچانا ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی آواز حکومت تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں اگر اپنی آواز کو حکومت تک پہنچانا ہے تو ہمیں جمعیت کا ساتھ دینا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہمیں اپنی آواز کو حکومت تک پہنچانا ہے تو ہم ان دونوں جماعتوں کو مضبوط کریں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کبھی بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جمعیت کی طرف سے کوئی آواز لگتی ہے تو ہمیشہ ہر موقع پر ہمیں لبیک کہنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو جس طرح
مسلم پرسنل لا بورڈ کا حکم تھا کہ ای میل بھیجے جائیں، تو تمام مسلمانوں نے کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دعا بھی کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ ای میل آپ نے بھیج دیا، بس ای میل بھیج کے اب میں فارغ ہو گیا، مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ای میل بھیجنے کے بعد آپ دعا بھی کرتے رہیں، اور جب ای میل بھیجیں تو بسم اللہ پڑھ کر جو ای میل بھیجیں، اور اس کے بعد دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، آگے آپ اپنا کام کریں، جتنی طاقت ہے اتنا ہم کریں گے، اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، جہاں ہماری طاقت ختم ہو جائے گی اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میری اتنی طاقت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس سے آگے میرا اللہ بھی کرنے والا ہے۔ تو ہم دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری حق میں آئے گی، مسلمانوں کے حق میں آئے گی، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے حق میں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کالے قانون کو اور اس بدنما قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریجیکٹ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو راحت اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔